روحانی اور اخلاقی طور پر اپنے دشمنوں کو واضح شکست دینے کے بعد سلطان نے جو جنگی حکمت عملی ڈپلوائے کی وہ بھی انتہائی غیر معمولی تھی. آج کے دور میں جس کو C4I کہتے ہیں، کمانڈ، کنٹرول، کمیونیکیشن اینڈ انٹیلیجنس، ان چاروں ایسپیکٹس میں بھی سلطان کا اور صلیبی فوجوں کا کوئی مقابلہ نہیں تھا. کمانڈ تمام کی تمام سیریا سے لے کر مصر تک اور تمام مسلمان فوجوں کی سلطان کے اپنے ہاتھ میں تھی. عرب، ترک، عربی، عجمی، تمام مسلمان دستے افریقہ سے لے کر آرمینیا تک اور ماوراء النہر سے لے کر یمن تک مسلمان دستے سلطان صلاح الدین ایوبی کی ایک کمانڈ پر تھے اور ان سے شدید محبت کرتے تھے اور ان کے ایک اشارے پر اپنی جان قربان کرنے پر تیار تھے. اس کے مقابلے میں عیسائی لشکروں کی کمانڈ 6 یا 7 جرنیلوں پہ یا بادشاہوں پر تقسیم ہوتی تھی جو باہم آپس میں دست و گریباں ہوا کرتے تھے. شدید اختلافات اور جھڑپیں خود صلیبی فوج میں آپس میں جاری رہتی تھی. کنفیوژن اس قدر ہوا کرتی تھی کہ کوئی اسٹریٹجک آبجیکٹو ڈیفائنڈ نہیں ہوتا تھا. کوئی وار کونسل ایسی نہیں ہوتی تھی کہ جس کا انجام آپس کی جھڑپ پر نہ ہوتا ہو. جب کمانڈ میں اتنا واضح فرق ہو پھر نتیجہ بالکل واضح تھا. کمیونیکیشن کے حوالے سے سلطان کے تمام علاقوں پہ، تمام مفتوحات پہ، ان تمام علاقوں پہ کہ جہاں مسلمان بس رہے تھے، ایک ایک پل کی خبر سلطان تک پہنچتی تھی. اپنے دستوں کے ساتھ، اپنے جنرلز کے ساتھ، اپنے کمانڈرز کے ساتھ، حتیٰ کہ اپنے جاسوسوں کے ساتھ سلطان کا ایک انتہائی منظم رابطہ قائم تھا. چونکہ مسلمان انٹیریئر لائنز پر آپریٹ کر رہے تھے، یعنی اپنے ہوم گراؤنڈ پر جنگ کر رہے تھے، اور دشمنوں کو کم از کم اپنی سرحدوں سے 2-2.5 ہزار میل دور آ کر جنگ کرنا پڑ رہی تھی، تو ان کی کمیونیکیشن اپنے مرکز سے، ان کی سپلائی لائن اور ان کا کنٹرول کسی صورت میں بھی اس مقابلے کا نہیں ہو سکتا تھا کہ جو سلطان کے پاس تھا. انٹیلیجنس کے حوالے سے سلطان کے ہزاروں جاسوس ہر وقت دشمن کے علاقوں اور دشمن کے لشکر میں چھپے ہوئے ہوتے تھے اور اندر ہونے والی ہر بات کی اطلاع سلطان کو بہت پہلے پہنچ جاتی تھی. اس کے مقابلے میں عیسائیوں کے لیے بہت مشکل تھا کہ مسلمانوں کی صفوں میں اپنے جاسوس پیدا کر سکتے. ایک بہت بڑا فیکٹر جو ان صلیبی جنگوں میں مسلمانوں کے فیور میں تھا وہ یہ کہ وقت مسلمانوں کے ساتھ تھا. اپنے ممالک سے نکل کر صلیبی فوجیں جب کئی ہزار میل دور سفر کر کر آتی تھی تو بہت زیادہ عرصہ ارض مقدس میں نہیں ٹھہر سکتی تھی. ان کے بادشاہوں کو واپس جانے کی جلدی ہوتی تھی اور یہ کیمپینز کو جلد سے جلد ختم کر کر دوبارہ اپنی سلطنت میں لوٹنا چاہتے تھے. اپنے گھروں سے باہر ایک طویل عرصہ رہنا ان کے لیے ناممکن تھا، جس کی وجہ سے یہ جلد باز ہوتے، غلطیاں کرتے، ان میں پھوٹ پڑتی، یہ غصے میں جلدی آ جاتے اور نتیجتاً وہ تمام ان کی کمزوریاں ظاہر ہو جاتی کہ جو ایک دشمن کے کمانڈر کو ایکسپلائٹ کرنے میں مدد دیتی. سلطان صلاح الدین ایوبی اس حقیقت سے اچھی طرح واقف تھے. مسلمان ایک طویل عرصے تک اس جنگ کو لڑ سکتے تھے جبکہ صلیبیوں کو اس کو ختم کرنے میں جلدی ہوتی اور یہ جلد بازی ان کی موت کا باعث بنتی تھی. جب سے پہلی صلیبی جنگ کے بعد صلیبیوں نے مسلمانوں کے علاقوں پہ یلغار کی، مسلمانوں کا اسٹریٹجک آبجیکٹو ایک ہی ہوا کرتا تھا کہ اپنے ممالک کا دفاع کیا جائے اور صلیبیوں کو یہاں سے نکال باہر کیا جائے، اور اس ایک نقطے پر پوری امت مسلمہ متحد ہو جاتی تھی. جبکہ دوسری طرف صلیبی لشکر میں مختلف بادشاہ اپنے اپنے اسٹریٹجک آبجیکٹو لے کر اس مہم میں شامل ہوا کرتے تھے. جیسے یہ بات ہم نے کہی کہ بازنطینی سلطنت کے مقاصد اپنے کچھ اور تھے، ٹیمپلر اور ہاسپٹلر نائٹس کے اپنے مقاصد تھے، پوپ اپنے مقاصد پورا کرنا چاہتے تھے، اور مختلف بادشاہ اپنی اپنی پرسنل گلوری اور گریڈ کے لیے اس مہم میں شامل ہوا کرتے تھے. جب ایک فوج میں لڑنے والوں کے اسٹریٹجک آبجیکٹوز ہی مختلف ہوں تو اس میں نہ اتحاد ہو سکتا ہے اور نہ وہ ایک یونائٹڈ باڈی کے طور پر جنگ کر سکتی ہے. جہاں تک فوجوں کی کوالٹی کا تعلق ہے، ہتھیار دونوں طرف تقریباً ایک جیسے تھے، لیکن صلیبیوں کی تعداد اکثر اسٹریٹجک جنگوں میں مسلمانوں سے بہت زیادہ ہوا کرتی تھی. جو چھوٹی موٹی جھڑپیں اور معمول کی بیٹلز تھیں ان میں طاقت کا توازن تقریباً ایک جیسا ہوا کرتا تھا. مسلمان ایک سپر پاور تھے اپنے وقت کی اور پورے صلیبی لشکر کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے. تو اگر ہم مختصراً اب طائرانہ جائزہ لیں صلیبی جنگوں کا جو کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے مغرب کے خلاف لڑی، تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ ہر محاذ پر، چاہے وہ روحانی اور اخلاقی تائید ہو یا جنگی حکمت عملی ہو، قیادت ہو، ہتھیاروں کا معاملہ ہو اور فوجوں کا آپس میں طاقت کا توازن، ان کا ڈسپلن، ان کا کمانڈ، کنٹرول، کمیونیکیشن اور انٹیلیجنس ہو، ہر ایسپیکٹ میں سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج اور ان کی قیادت
सलीबियों की इज्तिमाई क़यादत के मुकाबले में बहुत आगे थी। जब ये तमाम फैक्टर्स एक फौज को सपोर्ट कर रहे हों तो यह बात फिर बिल्कुल तय होती है कि जंग का नतीजा क्या निकलेगा। खारजी दुश्मनों से जंग करने के अलावा कुछ खतरात ऐसे भी थे जो दाखिली तौर पर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के लिए मुश्किल खड़ी कर रहे थे। इसमें एक तो वो मुसलमान जनरल और कमांडर्स थे कि जो आपस में बाहों में दस्त गिरेमा अपनी अपनी सल्तनत बनाने के लिए पर्शिया, अनातोलिया और एशिया माइनर की तरफ से सुल्तान की सल्तनत पर फौजकशी करते रहते थे। और उनसे ज्यादा बढ़कर खतरनाक वो बातनी फिरका असैसिन्स या हशाशीन थे कि जिन्होंने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को शहीद करने की कसम खाई हुई थी। इससे पहले मूसल के गवर्नर मौदूद को, कि जो पहली सलीबी जंग के बाद ईसाइयों के खिलाफ मुकाबले के लिए खड़े हुए थे, हशाशीन ने शहीद कर दिया था। इमादुद्दीन जंगी और नूरुद्दीन जंगी की जान को भी हशाशीन के खंजर से हमेशा खतरा लगा रहा। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी भी उनकी हिट लिस्ट पर थे और कई दफा सुल्तान पर बराह रास्त कातलाना हमले भी किए गए। एक मरतबा तो खंजर इनके अमामे पर भी लगा, लेकिन नीचे सुल्तान लोहे का खोद पहने हुए थे जिसकी वजह से सर बच गया। यह बातनी फिरका तवील अरसे तक मुसलमान मुमलिकत के बड़े बड़े सरबराहान को शहीद भी करता रहा और पूरी मुमलिकत में दहशत फैलाकर सलीबियों के लिए वो काम करता रहा जो पूरी सलीबी फौजें मिलकर नहीं कर सकती थी। आइए इस मौके पर सलीबी फौज में मौजूद उस जंगजू फिरके की भी बात करें जो अपने आप को हॉस्पिटलर, टेम्पलर और टिटोनिक नाइट्स के नाम से तारुफ करवाता था। यह बात हम पहले कह चुके हैं कि ये नाइट्स बुनियादी तौर पर यहूदी थे, लेकिन अपने आप को ईसाई जाहिर कर कर सलीबी फौज में शामिल हुए थे और इनका अपना स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव यह था कि जब सलीबी बैतुल मक़दस शरीफ को आजाद करा लेंगे तो यहां पर यह एक यहूदी रियासत का क़याम अमल में लाएंगे। आज अगर आप इस बात को नोट कीजिए कि इसराइल कोशिश कर रहा है कि बैतुल मक़दस शरीफ में मस्जिद अक्सा को शहीद कर कर यहां पर टेंपल ऑफ सोलोमन कायम किया जाए। इस बात को जरा जहन में इसलिए रखिएगा कि जब ये टेम्पलर और हॉस्पिटलर नाइट्स पहली सलीबी जंग के बाद बैतुल मक़दस शरीफ में दाखिल होते हैं तो सबसे पहले मस्जिद अक्सा में जाते हैं और वहां पर अपना हेडक्वार्टर कायम करते हैं और इसी की निस्बत से इनको टेम्पलर कहा जाता है। ईसाई चर्च बनाते हैं, टेंपल नहीं बनाते। टेंपल ऑफ सोलोमन यहूदी बनाते हैं। इसी तरह मगरबी मौर्रख और तारीखदान खुद अपनी किताबों में लिखते हैं कि ये टेम्पलर और हॉस्पिटलर नाइट्स सूद के कारोबार में, मनी लेंडिंग में और कर्ज देने में बहुत महारत रखते थे और पहली जदीद बैंकिंग का आगाज भी इन्होंने किया। अब हम ये अच्छी तरह जानते हैं कि सूद, कर्ज और बैंकिंग यहूदियों की खास खसलतें हैं। इसके अलावा जो आज के दौर में आप फ्री मेसन्स का नाम सुनते हैं, उसकी इस्तिलाह भी इन्हीं सलीबी जंगों से निकली है। ये टेम्पलर और हॉस्पिटलर नाइट्स लोगों का इलाज किया करते थे, जो इनकी हॉस्पिटल विंग होता था, और दूसरी तरफ ये किले बनाने में बहुत मशहूर थे और मजबूत किलाबंदियां बनाने की वजह से इनको मेसन्स कहा जाता है। जो आज भी जो मकान की तामीर करते हैं उनको मेसन कहा जाता है। फ्री मेसन की इस्तिलाह इन्हीं टेम्पलर नाइट्स से निकली है।